مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ دنیا میں 3 نظام چلتے ہیں۔ ایک اللہ کا نظام تھا، اسلامیزم، اسلام مذہب والا، معیشت کا، کہ کسی کو اللہ نے روزی میں اونچا بنایا، کسی کو کمزور۔ دنیا میں دوسرا ایک نظام آیا سوشلزم، اور ایک نظام آیا کمیونزم۔ کیا کیا آیا؟ سمجھے؟ سرمایہ دارانہ نظام، اور مساوات اور غریب امیر برابر ہے یہ نظام۔ تو یہ نظام مخلوق کے تھے، فیل ہو گئے۔ وہ نظام خالق کا تھا۔ یہاں اس چھوٹی سی آیت میں اللہ وہ سارا فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے روزی میں۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے روزی میں۔ تو یہ بتانا ہے ان آیات میں اللہ اپنی علم و قدرت کے اہم مظاہر اور انسان پر مبذول ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ پہلے فرمایا، اپنی توحید کے فطری دلائل دیے، جن کو دیکھ کر ادنا سمجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ اس کی صفات علم و قدرت وغیرہ میں شریک نہیں مان سکتا۔ کہ اللہ اللہ ہے، ہم اس کے ساتھ کس کو شریک کریں؟ ان میں یہ مخلوق کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس آیت میں اسی مضمون توحید کو ایک باہمی معاملے کی مثال سے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا۔ یہ جو پجاری تھے، پوجا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی بلال اور خباب اور عمار، ان کے ابا یاسر، سمیہ، خبیب رومی، صہیب رومی، سمجھ میں آیا؟ یہ ایک طبقہ تھا جو مزدور طبقہ تھا، اور یہ ان سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ اتنی بہترین مثال دے کر بتا رہے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو روزی میں زیادہ کیا، کسی کو کم، یعنی کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ بلال نوکر ہے، وہ پیروں میں بیٹھے گا، وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عمار ہمارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمیہ ہماری بیوی کے برابر کیسے ہو سکتی؟ غریب رہیں گے، اور امیر؟ اپنے بارے میں جب بات آتی ہے تو تم برابری کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جس اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، اس اللہ کے ساتھ یہ پتھر، یہ آگ، یہ ناگ، سمجھ میں آیا؟ یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نسر، یہ چیل، یہ کوے، سمجھ میں آیا؟ یہ سانپ، ان کو کیسے اللہ کے برابر کرتے ہو؟ کتنی بہترین مثال دی اللہ، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خالق کے برابر مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق ہے، خالق ہے، اس کے لیے آسمان و زمین ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے روٹی روزی میں کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا، وہ تمہیں آگ پانی ہوا سب کچھ دیتا ہے۔ کیا اس کے برابر یہ تمہارا لات، یہ عزا، یہ منات، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ بت، یہ پتھر، یہ لکڑی کے صنم، یہ اس کے برابر ہو جائیں گے؟ جبکہ تم یہاں پر بلال، صہیب رومی، عمار، یاسر، ان غلاموں کو اپنے برابر تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو چودھری ہیں مکہ کے، یہ ہمارے برابر کیسے ہوں گے؟ یہ مثال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تم جو شرک کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اب آیت کا ترجمہ پھر سنو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے روزی میں۔ تو وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، بڑائی دی گئی ہے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، وہ نہیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ،
کہ وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہے. یہ مالک اور یہ غلام مملوک، یہ اپنی روزی ان کو نہیں پہنچاتے. فہم فیہ سواء، کہ دونوں برابر ہو جائیں، بلال بھی برابر، آقا امیہ وہ بھی برابر، اور سمیہ بھی برابر، ابو جہل بھی برابر. ایسا نہیں ہوتا ہے. تم کیٹیگریز بنائے ہوئے ہو کہ مملوک تو مملوک ہوں گے، محکوم تو محکوم ہوں گے، غریب تو غریب ہوں گے، نیچے درجے کے نیچے درجے میں رہیں گے، ہمارے برابر نہیں ہو سکتے. تو اتنی عقل نہیں ہے تمہیں کہ خالق ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اور تم نے جو پتھر تراشے ہیں، تم نے جو بت تراشے ہیں، تم اس کے برابر کر دیتے ہو. یہ آگ دیتا ہے، یہ آگ کا خدا، یہ پانی کا خدا ہے، بچے دینے والا، اور یہ جو ہے مارنے والا، یہ زندگی دینے والا، روزی دینے والا، بارش برسانے والا. مخلوق. موٹی موٹی مثال سمجھ میں آئی؟ تم اپنے غلاموں کو اپنے برابری کا درجہ نہیں دینے تیار، تو تم مخلوقوں کو، پتھروں کو، بتوں کو اللہ خالق کا درجہ کیسے دے سکتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ معاش میں درجات کا اختلاف انسانوں کے لیے رحمت ہے. اب یہ جو اللہ نے کیا ہے، کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم روزی دی، یہ رحمت ہے. کیا یہ رحمت ہے. اس لیے ایک نعرہ ہمیشہ چلتا ہے، غریبی ہٹاؤ. تمہارا باپ بھی نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا سکتا. یہ سسٹم ادھر سے ہے. ہاں، کون ٹماٹر کو 100 روپے پہ کون لے جاتا ہے؟ پیاز کو 200 روپے پر کون لے جاتا ہے؟ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ سارا اکنامک اس کے ہاتھ میں. تو اسی نے مخلوق کی کیٹیگریز بنائی ہے، بڑے، چھوٹے، اونچے، نیچے. انسانوں کے مختلف درجات جو ہیں، یہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط الحال ہے، درمیانی حال ہے. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے، اور انسانی مصلحتوں کا مقتضا، اور انسانوں کے لیے رحمت ہے. اگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا. سب برابر ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نظام عالم میں کیا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا. ہم بھی جاتے تھے حج میں، اور آج تو اور زیادہ ہو گیا. سعودیہ نے اپنے والوں کے لیے یہ کہا کہ ہر ہوٹل میں ایک مینیجر، ہر کمپنی میں ایک مینیجر سعودی ہوگا، مول نواسی. اس کے بعد تم کو اس کے ہاتھ کے نیچے کتنے رکھنے کا رکھو. اب وہ ایدڑ اولاد، بس آنے کا لیٹ، سگریٹ مارتے بیٹھنے کا، کسی کام کریں. بیچارے بنگالی، ہمارے یہ انڈین اور پاکستانی، یہ اس سے آدھی تنخواہ میں مرے جاتے ہیں، کرے جاتے ہیں. بات سمجھے؟ تو اولاد کون سی ہو؟ گھنٹے والی. یہاں ہمارے گھنٹے بیچو، عائش کرو. وہ کیا کام کریں گے؟ جن کو بھگاؤ بولتے ہیں یو پی بہار والے، وہ بیچارے کام کرتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تفاوت رکھا ہے، اونچ نیچ رکھا ہے، ضرورتیں کرواتی ہے. ضرورتیں کیا کرتی ہے؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صورت نہ رہے کہ اونچ نیچ ہو اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا. اسی لیے جب سے دنیا آباد ہوئی، کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسان مال اور متاع کے اعتبار سے کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور نہ ہو سکتے ہیں. اور اگر کہیں زبردستی ایسی مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا. اللہ نے جیسے تمام انسانوں کو عقل اور دماغ، قوت اور طاقت، صلاحیت کار میں مختلف مزاجوں پر تقسیم کیا ہے، ان میں ادنا، اعلیٰ اور درمیانی کی اقسام ہیں جس کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ مال و متاع میں بھی یہ مختلف درجات قائم ہو کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا صلہ پائے. اور اگر اہل صلاحیت اور نااہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی حوصلہ شکنی ہوگی. جب معیشت میں اس کو نااہلوں کے برابر ہی رہنا ہے، جب معیشت میں کس کو؟ صلاحیت والے کو غریب کے برابر ہی رہنا ہے، تو وہ کون سا داعیہ ہے جو اسے جد و جہد و فکر و عمل پر مجبور کرے؟ کرو تب بھی اتج ملنے والا ہے.
نہ کرو تب بھی اتنا ہی ملنے والا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس کا لازمی نتیجہ صلاحیت کار کو برباد کرنا ہوگا. اللہ نے یہ فرق صرف انسانوں میں نہیں رکھا. ہم لوگ جاتے تھے اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہ وقت میں 40 حاجی لوگ مل کے جاتے تھے, اونٹ ذبح کرتے تھے, نحر کرتے تھے. تو اونٹ والوں کے پاس ایک اونٹ رہتا ہے, ہر اونٹ والے کے پاس ایک اونٹ رہتا ہے. اگر تم نے چن لیا یہ اونٹ نحر کرنا ہے, یہ 2 اونٹ نحر کرنا ہے, تو وہ سیدھا وہ جو اس کا امام اونٹ رہتا ہے نا, امام اونٹ, وہ امام اونٹ کو آگے لے کے چلتا ہے, خود بخود اس کے پیچھے چلتے ہیں. پھر وہ قربان گاہ میں نحر ہو جاتے ہیں, قربان ہو جاتے ہیں جگہ پہ. جب وہ مارتا ہے بنگالی یا کوئی نیچے سے ایک ایسا, اس کو سلا نہیں سکتے, وہ اونٹ صاحب ہے, وہ گائے کی طرح سوئے گا نہیں, وہ بھینس کی طرح سوئے گا نہیں. میں گیا تھا 40 دن یہ بدامی کے علاقے میں, ٹورسٹ پوائنٹ ہے, تو وہاں 2 اونٹ شوق میں لے کے آ گئے لوگ, 70 ہزار کے 2 اونٹ, 900 کلو گوشت نکلا, پورے گاؤں کو بانٹے, کسی نے کھایا کسی نے خالی دیکھا. تو اب 16 قصائی آئے, عورت مرد بچے بڑے سب آئے, پار لائے بڑے بڑے, رسی لائے بڑے بڑے, اور وہ کھیت کے اندر ادھر پار گاڑے ادھر گاڑے, یہ کرے اور اس کو باندھ رہے اونٹ کو اور بٹھا رہے. اور اونٹ نے بولا ایک انگڑائی سارا اکھاڑ کے پھینک دیا, 16 ایک طرف. میں بولا ہم نے دیکھا ہے, ٹھہرو, خالی اس کا پیر باندھو, ایک پیر باندھ دیا, یا میں بولا خالی منڈی ہلاؤ, اس منڈی ہٹاؤ. اور پھر میں نے وہ چاقو جو تھا وہ یہاں مارا, یہاں مارتے ہی 25 سے 30 سیکنڈ میں جو فوارہ چھوٹتا ہے خون کا, اس کو ذبح نہیں کہتے, اس کو نحر کہتے. یہ نحر ہے, وہ زمین پہ آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ ہم نے وہاں دیکھا کہ امام صاحب جب تک کھڑا ہے تم اس کو ذبح کرو, کچھ بھی کرو, مقتدی ہٹتے نہیں ہیں. یہ نظام بڑے چھوٹے کا, امام اور مقتدی کا, اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے. پھر اس کو واپس لے جاتے ہیں, وہ کام کر رہتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو انسانوں میں کیسے اللہ سب کو برابر کرے گا؟ صلاحیتیں مختلف رکھی اللہ تعالیٰ نے. یہ وہ حقائق ہے جن سے کوئی اشتراکی انکار نہیں کر سکتا. ان کے پیشواؤں کی کتابیں بھی اس سے بھری پڑی ہے. 2 نظام بنے, میں نے کہا, ایک اسلامی نظام, بھائی امیر غریب تو رہیں گے, لیکن غریبوں کو شکر کا, صبر کی تلقین کی گئی, اور امیروں کو مال جمع کر کے سیکھتے بیٹھنے کے بجائے غریبوں کی امداد کرنے کی ترغیب دی گئی. اور مرنے کے بعد جو کچھ مال بچا ہے وہ ایک بیٹے کا ہونے کے بجائے اور سرمایہ دارانہ نظام چلانے کے بجائے یہ کہا گیا وارثوں میں تقسیم کر دو, تاکہ منوپلی کسی کی باقی نہیں رہے, جس کو قرآن کی آیت میں کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, تاکہ کیا نہ ہو, یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لیے بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں منحصر ہو کر نہ رہے. اس کے بعد ایک نظام بنا اسلام کے خلاف, اور وہ یہ کہ سارے سرمایہ دار ایک طرف رہیں گے اور غریب ان کی چاکری کریں گے, اور کوئی کسی کو نہیں دیں گا, دمڑی نہیں دیں گے, جتنی محنت جتنا دام اتنا کام. وہ بھی فیل ہوا. بغاوتیں آ گئی غریبوں میں, کیا آ گئی؟ بغاوتیں آ گئی امیروں کے خلاف. اور ایک نظام بنا, وہ تھا اشتراکیت اور کمیونزم. سمجھ میں آیا؟ اشتراکیت, کمیونزم, سوشلزم, جس میں نعرہ یہ تھا کہ امیر غریب سب برابر ہیں, مالداروں کا کچھ نہیں, جو مالداروں کا ہے وہ سب حکومت کا ہے, اور حکومت سب کی ہے. حکومت کس کی ہے؟ ہاں, تو کوئی کروڑ پتی ہے وہ بھی صفر پتی ہے, اور کوئی صفر پتی ہے وہ کروڑ اس کا ہے. یہ بھی ایک ظالمانہ نظام تھا. یہ بھی نہیں چلا, وہ بھی نہیں چلا. چلا تو صرف اسلام کا نظام چلا جو خالق نے بنایا تھا, مخلوق نے نہیں بنایا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے فرق پیدا کیا اور اسی سے نظام چلایا. زکوٰۃ کا نظام چلایا, غریبوں کو دینے کا نظام چلایا, کہ امیر خالی جمع کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرے, بلکہ امیر تیرا ہی ہے, وہ تو ثواب کما, جنت کما, اور غریبوں پر لٹا.